بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آج دوسری قسم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے اس پانی کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھ جیسے غلام سے اور غلام ہی پیا کرتی ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا جادو تھا مکے کی فضا میں؟ ایک غیر عزیز زرع وادی میں سورج کی حد سے تپتا ہوا یہ شہر، نہ کوئی درخت، نہ سبزہ، نہ پرندے، نہ تتلیاں، فطرت کی چھوٹی سی چھوٹی توجہ بھی محروم یہ نگری۔ کیا بات تھی اس میں کہ سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا، ذہنوں پر کچھ اس طرح سے قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے کہ ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی جواب تھا، نہایت واضح اور مختصر۔ خانہ کعبہ کی سیاہ مکب نما عمارت جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس رے کے زار کا زیور بنی ہوئی تھی، اس کے سائے میں 100 کھجوریں کے سایوں کا سرور تھا۔ یوں کہیے کہ یہ کرۂ ارض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہ امن کا گہوارہ تھا۔ کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی تنازع، کوئی خانہ جنگ کعبہ کی حدود میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ اللہ کا یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے۔ لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا کہ یہ عظیم عبادت گاہ لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دینے لگے، یعنی پہلے تو اس قادر مطلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ تقدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے، خریدے جاتے، اور ہر خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا۔ کوئی دن کے خدا، کوئی رات کے خدا تھے، کوئی معذوروں کے خدا، کوئی صحت مندوں کے خدا تھے، کوئی خوش نصیبی کے خدا، کوئی سفر کے خدا، سب کے سب دنیاوی منفعت کے لیے الگ الگ خدا موجود تھے۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور ہوتا، جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا ہے۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر سبھی یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا، چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھی۔ غلام بھی اور خدا بھی، اسے بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو چکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہو گیا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلد ہی کہکوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اب کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بد نصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس ہرزہ سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں بھی دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو، ہمیشہ کی طرح تنہا، نظریں پہاڑوں کی سمت جہاں لوگ کہتے تھے۔ ایک فرشتے نے ان سے بات کہی تھی، ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے تن سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا، صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتبار سمجھتے تھے تو وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، اے خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے، ہمیشہ کی طرح
آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اس بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی میں موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرہ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان آج بھی فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو جڑ سے ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکا یک بول اٹھا، ابو لہب تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لے کر آؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا، اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جان نے خام خواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ راہ راست پر لاؤں کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے، دیوانہ ہے، جہاں بھر کے چوروں چکوں مکروزوں کو کھانا کھلانے لے بیٹھ جاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ابن ہشام میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس معاملے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود عالی نسب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹھرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقع ہر ایک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتا ہے، صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی دوسری ایپیسوڈ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ داستان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر داستان حیات ایک مکمل جامع طور پر بنائی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔